اس نے ایک سوال کیا، سر کے مسح میں ہم نے کئی خواتین کو دیکھا ہے کہ جب ہاتھ واپس لاتی ہے تو سر کے اوپر سے لاتی ہیں، یعنی بالوں کو کم سے کم ہاتھ لگاتی ہیں کیونکہ اس سے بال خراب ہوتے ہیں، ایسی حالت میں کیا کریں؟ تو دیکھیے بہت سی بار خواتین کا جانے دیجیے سوال سب کے لیے، بہت سی بار مرد پیچھے لے جاتے ہیں لیکن آگے کبھی ہاتھ نہیں لاتے، اور لائے بھی تو ایسا ایک دم فزیک ورچوئل لاتے اس کو اوپر سے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بالوں کو یہاں سے مسح کرتے ہوئے پیچھے لے جائیں گے اور بالوں پہ سے رگڑتے ہوئے اس کو واپس، مسح اسی کو چھونے کو بولتے، مس بولتے چھونے کو، چھوتے ہوئے لائیں گے اوپر سے نہیں، اس لیے کہ بال خراب ہو سکتے ہیں نا۔ اور عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں اس لیے کہ اب بال اتنے مہنگے اور قیمتی اعتبار سے پف اٹھایا جا رہا ہے، پف اٹھنے کو چار دن لگے، 4 گھنٹے بیٹھے تھے تو وہ پف اٹھ کے آیا، یوں پھگا بنتا ہو، ہے نا۔ اب واپس لائیں گے تو پھگا پورا برباد نہیں ہو جاتا ہو؟ ہمارے جو بہت سے بھائی رہتے بیچارے وہ کرن لے کے آتے، مطلب جب آتے وہ بال بناتے تو کرن لے کر آتے، پورے بال ایسے رہتے۔ اب کرنٹے بالوں کو اب آپ پیچھے جائیں گے آگے نہیں لا سکتے، تو اوپر بھی یوں چلتے ہو، مسا یوں کرتے ہو جاتے ہو، پورے اسپائکس کھڑے ہوئے، تب مسا یوں کریں گے تو پورے آڑے ہو جائیں گے نا، کرنٹ دینے سے ٹائٹ ہوئے، تو اس کو بہت احتیاط سے یوں لے جاتے، اور بہت سے نماز کو ہی نہیں آتے، پھر نہ کوئی اتنے مشکل سے بنے، یہ بگڑ گئے تو کہاں سے، کتنے کریم لگا کے اس کو کھڑا کرنا پڑتا اس کو، بہت سے کریم مل کے ایسا اس کو کڑک کر رہے، پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے کہ وہ ٹائٹ رہنا اور کیا کیا ہونا۔ دیکھیے ایسی چیزیں جو آپ کو اپنی عبادتوں سے روک دیتی ہیں، کیا کام کی ایسی چیزیں، بتائیے مجھے کیا کام کی ایسی چیزیں جو آپ کو اپنی عبادتوں سے روک دے رہی، اور اللہ نہ کرے، اگر اللہ کو یاد آپ کی ناپسند آئے کہ یار ایسا کرو اور پورے بال ہی چھین لیے تو میری ایک عبادت کے لیے تو بالوں کی وجہ سے نہیں کر رہا، چل بال ہی نہیں دیتا ہوں، بال دیا تو بیماریاں دے دیتا ہوں اٹھا کے، چلو اب دیکھتے کیا کر، پھر آدمی پچھتاتا ہے کہ میں کاش جو اچھا تھا، صحت تھی، عبادت کر لیتا، بعد میں پریشان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم احتیاط کریں اس معاملے میں، اللہ کی ایسی کوئی بھی عمل جو اللہ کی عبادتوں میں آڑ بنتی ہے اس کو مت کیجیے، تو لہٰذا لے جائیے، یہ سنت ہے، لائیے اس کو واپس، اس سے کیا فائدے ہیں ہم نہیں جانتے، بس ہم کو یہ کرنا ہے اور اس کے فائدے اٹھاتے رہنا ہے۔ بہت سی بات لوگ پوچھتے ہیں ایسا کیوں، تو میں نہیں بتا سکتا ہوں کیوں، لیکن سنت رسول ہے تو بس کیجئے، دنیا اور آخرت کے فائدے اٹھاتے جائیے، اور فائدے تو دور، میں کہہ رہا ہوں نقصان بھی ہو تو کیجئے۔ صحابہ نے یہ سوچا کہ فائدے اور نقصان، ان کو تو کتنا نقصان ہوا سنت عمل کرنے سے، ہوا نہیں ہوا؟ دین ان کے ہاتھ سے پوری دنیا چلے گئی صرف رسول پہ ایمان لانے کی بنیاد پر، لیکن انہوں نے نہیں سوچا یہ سب چیزیں، ان کے لیے کوئی مقصد نہیں دنیا کیا ہوتا۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں نقصان بھی نظر آئے تو کیجیے۔ ایک صحابی رسول آئے اور کہا اللہ کے رسول میرا پیٹ خراب ہے، کیا کروں؟ تو کہا شہد پی لے، شہد معلوم آپ کو گرم ہوتا ہے، تو کہا جی شہد پی، جا شہد پی کر آئے، کہا تکلیف اور بڑھ گئی، تو کہا اور شہد پی، پھر آئے کہا اور تکلیف بڑھ گئی، کہا اور شہد، 3 بار کہا اور تکلیف بڑھ گئی، کہا اللہ کی کتاب سچی ہے، تیرا پیٹ جھوٹا ہے۔ تو اللہ کی کتاب نے شہد کو شفا کہا، اگر تیرا پیٹ نہیں مان رہا اس سے تیرا پیٹ جھوٹا، لیکن اللہ کی کتاب سچی ہے۔ اس کے بعد وہ صحابی نے کہا ان کا پیٹ اچھا ہو گیا، جیسے پتہ چلا ہو سکتا 3 بار شہد کھانے کے بعد 4تھ ڈوز میں اچھا ہوتا ہے، کہ 3 بار آئے 3 بار بڑھتے ہی جا رہے تھے، 4 ٹائم اچھا ہوا تو ہو سکتا ہے۔ اور کبھی کبھار ہم کو پتہ ہے نا، کچھ بیماریوں کا علاج یہ ہوتا ہے اس کو بڑھایا جائے پھر اس کو کم کیا جائے، اس کو انکریز کیا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے۔ آپ سمجھ شاید وہی ٹیکنیک یوز کی کہ اس کو پہلے دیا جس سے بڑھ گیا، لیکن اس کے بعد جا کے اس کو اسٹاپ کیا، یہ سب ہو سکتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو صحابی کو تو ظاہر تو نقصان ہو رہا تھا، کنٹینیوسلی لاس میں تھے وہ، اس کے بعد بھی کھاتے جا رہے تھے، چونکہ اتباع ضروری، یہ اصل چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا مسح کیجیے، پورے بالوں کو لے جائیے پیچھے اور لائیے، اور ایسا کوئی بھی کام، آپ کا میک اپ، آپ کے بال، آپ کے کپڑے آپ کو اگر شریعت کے کسی کام سے روک رہے ہیں تو مت پہنیے، اس عمل کو چھوڑ دیجیے زندگی بھر کے لیے، ہے نا۔ کچھ لوگ کپڑے پہن لیتے ہیں، وضو کیسا کروں گا، اس کو موڑیں گے تو یہ سیل پڑ جائیں گے، مطلب جھریاں آ جائیں گی۔ اب دعوت میں جانا تو ایک دم ہونا نہیں تھا، کاٹن کا میں نے شرٹ پہن لیا، سمجھ لیجیے کاٹن بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے، ایک جھٹکے میں آپ بیٹھ کے اٹھیے پورا ہو جاتا ہے، ایک بار اٹھ کے بیٹھیے پورا شرٹ ایسا جمع ہو جاتا ہے آگے اوپر۔ تو بہت سے لوگ جب کاٹن پہن لیتے تو مسجد نماز کو نہیں جاتے، اس لیے کہ پانی لگیں گا تو استری خراب، وہ جھوڑیاں آ جاتی، تو بالکل ایک دم سوفسٹیکیٹڈ رہتے ہیں۔ کوئی بھی اس چیز جو آپ کی شریعت سے روکتی ہے نا، وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی، وہ حلال ہے لیکن وہ اچھی نہیں ہو سکتی آپ کے لیے، تو چھوڑ دیجیے۔ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، سر کے بالوں کو رنگ کر لیتے ہیں، بلونڈ بنا لیتے ہیں، اس کو براؤن کر لیتے ہیں، اور پتہ نہیں اپنے ہیرو ہیروئنس کی جیسی بنا لیتے ہیں۔ اور اکثر جو بلونڈ ہیئرس ہوتے ہیں یا جو براؤن ہوتے ہیں، خاص براؤن یا ریڈ ہوتے ہیں، گرین بھی ہوتے ہیں، یلو ہوتے ہیں آج کل، یہ کلرز جو ہوتے ہیں کوڈ بناتے ہیں آپ کے بالوں پر، ایک کوڈ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے غسل میں بھی آپ کا بال نہیں، اور غسل میں بالوں کا دھلنا، وضو میں اس کو مسح ہونا ضروری ہے، نہ غسل میں آپ کے بال دھلتے ہیں، نہ وضو میں ہوتا ہے، نہ آپ کا وضو ہوتا ہے، نہ غسل ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیں، اپنی عبادتوں کو آپ ضائع کریں۔ بہت سی عورتیں اپنے بالوں کو لگا لیتی ہیں، اللہ رحم کرے، مرد تو پھر بھی بچ سکتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے
تو ٹخلا کرا رہے تو بچ گیا. اب کسی مرد نے بنا لیا بلونڈ ہیئر, اب اس کو پتہ چلا ہے مسئلہ سنگین, نمازیں قبول نہیں ہوئی, تو حجامت کر لیں گا, ٹخلا بنا لیں گا, پھر نمازیں تو ہو رہی نا. ایک عورت نے اللہ رحم کرے اگر کر لی یہ کام تو ٹخلا بھی نہیں کر سکتی, کتنے مہینوں تک اپنے رب کو ناراض کریں گی. ہو سکتا ہے لوگ تو بڑے خوش ہو رہے سے ہوا کیا اسمارٹ لگ رہے آپ, لیکن اللہ کے نزدیک, اس کے فرشتوں کے نزدیک آپ سب سے گھٹیا مخلوق ہے اللہ کی. اللہ کی مخلوق آپ پر لعنتیں برسا رہے ہیں, آپ دکھ رہے ہیں بہت خوبصورت, لیکن لعنتیں برس رہی ہیں. اور یہ لعنتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگ جو اللہ کو ناراض کر کے اپنی خوبصورتی کو مینٹین کرتے ہیں, ان کو اگر اصلی حالت میں آپ دیکھیں نا تو آپ خود ڈر جاتے ہیں, ارے باپ یہ حالت ہے کیا میرے, دعوتوں میں سے کیسے دکھتے ہو. یہاں دیکھو ہوتا ہے نا محرم میں خالہ سمجھو گھر چلا گیا کبھی, تو گڈھے پڑے ہوئے پورے, یہاں یہ بال پورے ایسے کھڑے آئے ہوئے ہیں, اس کو سیٹ کر کے بیچاری لاتی. ہاں بالوں کے عجیب معاملہ, یہاں آپ دیکھ رہے تو پورے چھلے وسترا مارا اس لیے کہ یہاں اچھے دکھنا, بلکہ وسترا مار کے آ گئی. یہاں کیا ہوتا ہے, آپ اصلیت دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. لیکن جب آپ دعوت میں دیکھیں گے تو ایک دم ویل مینٹین گاڑی کے جیسا آ جاتے ہیں, ایک دم بالکل بنا کے اپنے آپ کو ہزاروں روپئے خرچ کر کے اپنی نفس پر. تو آپ دیکھیں گے تو آپ بولتے ہیں نا ایسے لوگ تو خوبصورت دکھ رہے ہیں, آپ بول لعنت. ان کو کبھی حقیقت میں دیکھو تو آپ بولیں ان کے لعنت برستی ان کے چاروں پر. آپ بولیں گے یار کیا اللہ نے اچھا رکھا, اپنے کیا منحوس لوگ دکھ رہے ہیں. دعوتوں میں دیکھو تو ان سے اچھا کوئی نہیں, لیکن ان کی اصلی زندگی میں انسان منحوس. اور دعوت میں آدمی کتنے گھنٹے رہتا ہے, ریئل لائف میں آدمی خوبصورت تو یہ اصل رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. تو ایسی کوئی چیز آپ مت کیجیے جو شریعت کے احکام, نماز, روزہ, قرآن اور یہ چیزوں سے روکتی ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آیا اور کہا کہ رات میں میرے کو 11:30 بجے فون کیا اور کہا کہ مجھے وہ دعا چاہیے. کہا کہ دعا نہ لگتی کو اتنی رات میں, تو بولے میری شادی ہو گئی. بولے ماشاء اللہ, اللہ برکت دے. تو نکاح کی رات کی دعا ہونا, میں نے کہا اچھا نکاح کی رات کی دعا ہونا, دیکھو ٹھیک ہے. عصر پڑھے, ہاں بڑا تھا. بولے مطلب مغرب پڑھے, نہیں بولے وہ سہرا تھا تو مغرب نہیں. عشاء پڑھے, نہیں تو تم کو دعا کیا ضرورت, تم پہ شیطان ویسے چاوی ہے, تم دعا پڑھو مت پڑھو ایک ہی بات ہے. وہ دعا کیا ہے, شیطان سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو. تو تم پر حاوی ہو تو اولاد کہاں سے بچنے والی. جو فرائض چھوڑتا ہے اس کو کیا یہ دعا رات میں پڑھنے سے کچھ فائدہ ہوگا اپنی بیوی سے ہم بستری سے پہلے, جس کی فرائض غائب ہے. تو نوافل تب فائدہ دیتے ہیں جب فرائض ہوتے ہیں آدمی کے. تو میں نے کہا تم کو ضرورت ہی نہیں بابا, تم پر ویسے ہی لپٹا ہوا ہے وہ, تم کیا بچائیں گے اپنی اولاد کو اس سے. تو وہ شرمندہ ہو گیا. میں نے کہا اللہ رحم کرے, کیسی عجیب بات ہے, تم ایک نفل کے بارے میں پوچھتے ہو, ایک ذکر کے بارے میں پوچھتے ہو, جبکہ تم افضل الذکر اور اللہ کی فرائض کردہ ذکروں سے غافل ہو. کیا فائدہ دیں گا یہ ذکر تم. خیر میں نے دے دی ان کو, لیکن کیسی عجیب بات ہے نا. اور کتنی تعجب کی بات ہے کہ ایک آدمی شادی کر رہا اور شادی کے کرنے کے بعد وہاں کا بیوی سے پاس جانے کا بول رہا میرے کو دعا کیا ہے شادی کی دعا. تعجب کی بات ہے, مطلب امیزنگ سچویشن. مطلب کلاس روم میں جا کے آپ فون لا کسی سے پوچھ رہے اس کا آنسر کیا ہے. آپ کی شادی ہو رہی ہے کہ اتنی دعا بھی نہیں سیکھ سکتے, اللہ رحم کرے مسلمانوں پر, دعا نہیں سیکھ سکتے. کیا عجیب بات ہے, مطلب بہرحال اللہ رحم کرے. تو ان چیزوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ایسا کوئی کام مت نہیں کیجیے جس کام سے اللہ کو ناراضگی ہو اور اس کے فرائض چھوٹیں. شادیوں میں لوگ جاتے ہیں تیار ہو کے, تو ظہر گیا مطلب مغرب اور عشاء تو عورتوں کی چھوٹتی ہے. مرد تو بھی کیسا سب جا رہے تو چل جاتا بیچارہ, کیسا تو بھی جتنا بھی ہائی فائی رہا اس کو لوگ چل نماز کھول تو چل جاتا ہے وہ سامنے. عورتوں میں تو کوئی ہے ہی نہیں بولنے والا نماز. ایک آدھ پڑھ رہی تو سب ہاں کتنا پڑھ رہے تھے بتا رہی دیندار کا کوئی نماز کے لیے. نماز پڑھنا تو گھر پہ نہیں رکی کیا, وہ بتا رہے وہ دولہے کی ماں ہے یار اس کو تو آنا ضروری تھا. نہیں تو بتا رہے کوئی نماز, مطلب چونکہ اب ایک حمام میں سب ننگے ہیں اور وہ اگر نماز پڑھیں گی تو سب پہ الزام آتا نا تم سب نہیں پڑھ رہے. ایک یا تو پھر دوسرے نہیں میرے تبھی دن نہیں نماز کی, خاموخواہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ. مطلب میں ابھی اس حالت میں ہوں کہ نماز مجھ سے واجب بول کے اپنے آپ کو سائڈ میں کر لے رہے. ہوتا ہے نا عورتوں کے نماز کا مسئلہ آئے گا تو کچھ لوگ ناپاک ہوں گے تو ان کی نمازیں نہیں ہیں کچھ ایام تک, کچھ دن نہیں پڑھتی ہیں, باقی دن پڑھتی ہے. تو یہ آئیڈیا سرک جاتی ہے میک اپ والی, بولتی نکھو اپنے شامل کر لو اس میں. اندازہ لگائے کتنی بری بات ہے, کتنی گھٹیا بات ہے. مطلب سوچ کے بھی تعجب ہوتا ہے کہ اس دھڑلے سے مسلمان اپنے فریضوں کو چھوڑتے ہیں لیکن اپنے دنیا داری کو نہیں چھوڑتے ہیں. شادی کے لیے نماز چھوڑ گئی. دلہن کو نماز فرض نہیں, دولہا تو پھر بھی کیسے تو دوست اٹھا کے لے یا ٹانگا ڈولی کر کے, روبوٹ بھی ہے بنا ہوا, صحرا بھی تو چل وضو کرا دیتے ہم, چل نماز پڑھ لے, آج تو پڑھ لے, کبھی نہیں پڑھا تو اس کو پڑھا دیتے ہیں. لیکن لڑکیاں نہیں پڑھتی. میں نے دیکھا بہت, میں نے کبھی نہیں سنا کسی دلہن نے نماز پڑھی سوائے 1-2 لوگوں کو جو میں نے ذاتی طور سے دیکھا اپنے خاندان کے, کہ دلہن ہو اور نماز پڑھی ہو مغرب کی, اور دلہن ہو اور عشاء پڑھی. سوال ہی نہیں آتا اس کے نماز پڑھنے کا, ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نماز پڑھے, اس لیے کہ اس کو تو نماز معاف کر کے آئی نا. تو ایسی شادیاں ہونی نہیں چاہیے جس میں نماز نہیں ہوتی, وہ تیاریاں ہونے ہی نہیں چاہیے جو نماز کو روکتی ہوں, وہ عمل ہونا ہی نہیں چاہیے جو آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کرتے ہو, وہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے جو آپ کو ذرہ برابر بھی اپنے کسی نبی کی سنت یا کسی عمل سے روکتے ہو. ان سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے.